بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بارشوں کے بعد جو پانی گلیوں میں، سڑکوں میں، روڈ وغیرہ پر ٹھہر جاتا ہے اور کیچڑ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، تو آیا یہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے؟ اس کے چھینٹے لگنے سے ہمارے کپڑے پاک کہلائیں گے یا ناپاک کہلائیں گے؟ تو اس میں دیکھیں، شریعت مطہرہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ پانی جو ہے، بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارش کے بعد جو پانی جمع ہو جاتا ہے، جو پانی کھڑا رہ جاتا ہے، وہ پانی ہمارے لیے پاک ہے جب تک اس کے ناپاک ہونے پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں اس کے ناپاک ہونے کا جب تک ہم یقین نہ ہو جائے، جب تک ظن غالب نہ ہو یا کوئی قرینے وغیرہ سے ثابت نہ ہو، تب تک وہ پانی ہمارے لیے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس پانی کا رنگ گدلا ہو چکا ہے، مٹی والا ہو چکا ہے، رنگ گدلا ہو جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا پانی تو نہیں رہتا، تو وہ پانی کیا ہے؟ ہمارے لیے پاک ہے۔ اگر اس کے چھینٹے وغیرہ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے کپڑے پاک رہیں گے، پاؤں بھی آپ کا پاک رہے گا، نمازیں بھی اس سے پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ دھو لینا بہتر ہے، آپ مسجد میں جائیں تو دھو لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز اس سے ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ سیوریج لائن کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے، گٹر کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اگر ہمارے پاس یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف شک ہے ہمیں، تو یہ یاد رکھیں کہ شک کی بنیاد پر، محض ڈاؤٹ کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر ہم کسی پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھے، الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں شک ہے تو شک کی وجہ سے ہم اس پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو۔ اب قرینہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اس پانی کے نیچے گٹر ہے، ٹھیک ہے، گٹر کھلی بھی ہے اور اس گٹر کا پانی بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کہیں اور سے سیوریج لائن کا پانی آ رہا ہے، گٹر کا پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ یا ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ اس میں نجاست بھی آ رہی ہے اس پانی میں، ٹھیک ہے، یہ جو بارش کے بعد ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں نجاست بھی ساتھ ساتھ شامل ہو رہی ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ وہ پانی ہمارے لیے ناپاک کہلائے گا۔ اگر اس کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں یا ہمارے پاؤں وغیرہ پر وہ پانی لگ جاتا ہے، تو اب وہ پانی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، محض شک کی بنیاد پر پانی ناپاک نہیں کہلاتا۔ بارش کے بعد جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، جو کیچڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گٹر کھلی بھی ہوتی ہے، وہ پانی بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر پانی آپ نے دیکھا اور پانی کا کلر بھی چینج ہے، ٹھیک ہے، بالکل کالا پانی ہو گیا ہے، پانی کا کلر بھی چینج ہے اور پانی سے اسمیل بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پانی سے اسمیل بھی آ رہی ہے، رنگ بھی چینج ہے، ذائقہ بھی چینج ہے، تو پھر کیا ہے کہ اب اس صورت میں وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ اور اگر وہ کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جاتا ہے تو اس نجاست کو دور کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور اگر 1 درہم کے برابر لگتا ہے تو اب اس نجاست کو دور کرنا واجب ہے اپنے کپڑوں سے، اپنے بدن سے، اور اگر وہ 1 درہم سے کم ہے تو وہ اس نجاست کو دور کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح بارش کے ساتھ ساتھ چھتوں سے بھی پانی گر رہا ہوتا ہے، تو چھت سے جو اوپر نالے سے پانی آ رہا ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے، اگرچہ چھت پر کتنی ہی نجاست تھی، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ چھت پر نجاست بھی تھی اور پانی بارش کے ساتھ اسے گر رہا ہے، تو وہ پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اگر وہ پانی آپ کے اوپر گرتا ہے تو آپ ناپاک نہیں کہلائے جب تک اس نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھے، پانی کے 3 اوصاف ہے: رنگ، بو اور ذائقہ، ٹھیک ہے، کلر، ٹیسٹ اور اسمیل۔ تو اب اگر چھت سے پانی گر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ اس میں چھت پر نجاست کتنی ہی تھی، اگرچہ وہ جس نالے سے گر رہا تھا، جس چھت سے گر رہا تھا، اس کے منہ پر بھی نجاست تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ پانی گر رہا تھا، تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر نجاست سے اس پانی کے کسی وصف میں تغیر ہو جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب کہ اس پانی میں پانی کا وصف چینج ہوتا ہے، کلر چینج ہو جاتا ہے یا اسمیل آنے لگتی ہے، تو وہ پانی اب کیا کہلائے گا؟ وہ ناپاک کہلائے گا۔
تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے یا پانی کے کسی وصف میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جا رہی، یعنی کہ نہ پانی میں سے اسمیل آ رہی ہے اور نہ ہی پانی کا رنگ تبدیل ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ذائقہ تبدیل ہے، تو اب کیا ہے، وہ پانی پاک ہے۔ بلا وجہ کسی پانی کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، وہ پانی پاک ہے۔ اب چاہے وہ بارش کا اور ٹھہرا ہوا پانی ہو یا کوئی اور کیچڑ ہو، جب تک آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل نہ ہو تو اس پانی کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ وہ پانی اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے یا پاؤں وغیرہ پر لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے یا پاؤں وغیرہ ناپاک نہیں کہلائیں گے۔ اور بارش کا جو پانی ٹھہر جاتا ہے وہ ویسے بھی پاک کے ہی زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہمارے پاس کوئی قرائن نہ ہو تو وہ ہمارے لیے پاک ہی کہلائے گا۔